خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ زبور نمبر 18۔ فتح مندی پر شکر گزاری۔ اے خداوند میری قوت، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اے خداوند میری چٹان، میرے حصار، میرے مخلص، میرے خدا، میری چٹان جہاں میں پناہ لیتا ہوں، میری سپر، میری نجات کا کرن، میرے حسن، میں خداوند قابل حمد کو پکاروں گا اور میں اپنے دشمنوں سے رہائی پاؤں گا۔ موت کی موجوں نے مجھے گھیر لیا اور مضر سیلابوں نے مجھے دہشت دی۔ عالم افضل کے رسے میرے جو گرد تھے، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور میں اپنے خدا کے پاس چلایا، اور اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سن لی اور میری چلاہٹ اس کے کانوں میں پہنچی۔ تب زمین ہلی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادیں تھر تھرائیں اور لرزیں، کیونکہ اس کا غضب بھڑکا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے بھسم کرنے والی آگ۔ انگارے جنہیں اس نے جلایا، اس نے افلاک کو جھکایا اور نازل ہوا۔ اس کے قدموں تلے ابر سیاہ تھا، وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا۔ اس نے ہوا کے بازوؤں پر پرواز کی، اس نے تاریکی نقاب کی طرح اوڑھی۔ باران سیاہ، ابر و غلیظ اس کی پوشاک تھی۔ اس کی حضوری کی جھلک سے آتشیں انگارے جل اٹھے اور خداوند آسمان سے گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اس نے اپنے تیر چلا کر انہیں پراگندہ کر دیا۔ لگاتار بجلی سے انہیں شکست دی، سمندر کی تہائیں ظاہر ہوئیں، کرۂ ارض کی بنائیں نمودار ہوئیں۔ خداوند کی دھمکی کی وجہ سے، اس کے قہر کے دم کے جھونکے سے، اس نے بلندی سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور پانی کی زیادتی میں سے کھینچ کر مجھے نکالا۔ میرے زور آور دشمن سے اس نے مجھے چھڑایا اور میرے کینہ وروں سے بھی جو مجھ سے توانا تر تھے۔ میرے ماتم کے دن وہ مجھ پر چڑھ آئے، مگر خداوند میرا سہارا بنا۔ وہ مجھے میدان کشادہ میں نکال لایا، اس نے مجھے چھڑایا، اس لیے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ میری صداقت کے مطابق خداوند نے مجھے جزا دی، میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے عوض دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور خطا کر کے اپنے خدا سے دور نہ ہوا، کیونکہ میں نے اس کی تمام قضائیں اپنے سامنے رکھیں اور اس کے قوانین کو اپنے پاس سے نہ ہٹایا، بلکہ میں اس کے حضور میں کامل رہا اور اپنے آپ کو خطا سے باز رکھا۔ میری صداقت کے مطابق خداوند نے مجھے اجر دیا، میرے ہاتھوں کی اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نگاہ میں تھی۔ رحم دل کے ساتھ تو رحم دل ہوتا ہے، مرد کامل کے ساتھ تیرا کامل سلوک ہے۔ تو پاکیزہ کے ساتھ پاکیزہ ہے، تو چالاک کے سامنے ہوشیار ہے، کیونکہ فروتن قوم کو تو بچاتا ہے، پر مغروروں کی آنکھوں کو پست کرتا ہے۔ کیونکہ تو اے خداوند میرا چراغ روشن کرتا ہے۔ اے میرے خدا، تو میری تاریکی کا نور ہے، کیونکہ تیری بدولت میں مخالف گروہوں پر چڑھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت
دیوار پھاند جاتا ہوں۔ خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا صحن آتش میں تایا ہوا ہے۔ اپنے پاس کے تمام پناہ گیروں کی سپر وہی ہے۔ سوائے خداوند کے اور کون خدا ہے؟ ہمارے خدا کے سوا اور کون چٹان ہے؟ خدا جس نے میری کمر قوت سے باندھی اور میری راہ کو کامل کیا، جس نے میرے پاؤں ہرنوں جیسے کیے اور اونچے مقاموں پر مجھے قائم کیا، جس نے میرے ہاتھوں کو تربیت جنگ دی اور میرے بازوؤں کو پیتل کی کمان چڑھانا سکھایا۔ تو نے مجھے اپنی سپر نجات دی، تیرے دست راست نے مجھے سنبھالا، تیری خاطر بندی نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ تو نے میرے قدموں کو کشادہ راہ پر چلایا اور میرے پاؤں نہیں اٹکے۔ میں اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں جان لیتا تھا، اور جب تک کہ انہیں فنا نہیں کر دیتا تھا نہیں پھرتا تھا۔ میں نے انہیں چکنا چور کر دیا، وہ اٹھ نہ سکے، وہ میرے قدموں کے نیچے گر پڑے۔ اور تو نے جنگ کے لیے میری کمر کو قوت سے باندھا، میرے تلے میرے مخالفوں کو جھکایا، میرے دشمنوں کو تو نے فرار کیا اور میرے کینہ وروں کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے پکارا مگر کوئی نہ تھا جو چھڑائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کی نہ سنی۔ میں نے انہیں پیس پیس کر ہوا کے غبار کی مانند بنا دیا، کوچوں کی کیچڑ کی طرح پامال کر دیا۔ تو نے مجھے لوگوں کے جھگڑوں میں رہائی دی، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہ تھا وہ میری خدمت کرنے لگی، کانوں سے سنتے ہی میری تابعداری کی۔ پردیسیوں نے میری خوشامد کی، پردیسی پر سے مردہ ہو گئے، کانپتے کانپتے اپنے قلعوں سے نکل آئے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، میرا منجی خدا کی تعریف بلند ہو۔ اے خدا جس نے مجھے انتقام لینا بخشا اور قوموں کو میرے ماتحت کر دیا، تو جس نے میرے دشمنوں سے مجھے چھڑایا، میرے مخالفوں پر مجھے سرفراز کر دیا اور تندخو آدمی سے مجھے بچایا۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ تو جس نے اپنے بادشاہ کو عظیم فتوحات دیں اور اپنے مسموع کو رحمت دکھائی، یعنی داؤد اور اس کی نسل کو عبدالآباد تک۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔